سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کا اگلا خوبصورت حصہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، یہ ان لوگوں کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے کی جانب اور ان کی دائیں طرف کی جانب۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کے نور کی بات کی جا رہی ہے اور اس نور کے لیے یسعی کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یسعی کا لفظ سعی سے ہے اور سعی کا مطلب ہوتا ہے تیز رفتار کے ساتھ چلنا۔ عام لفظوں میں اس کو دوڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ صفا مروہ کے درمیان میں سعی جو ہے وہ تیز رفتار کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نور کے لیے یسعی کے لفظ کو استعمال کرنے کی کیا حکمت ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو غور طلب یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو اس وقت ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ روشنی جو ہے وہ رفتار رکھتی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے تیز رفتار سے چلنا، کسی چیز کا دوڑنا جو ہے اس میں رفتار کا تعلق ہوتا ہے، تو گویا کہ روشنی کا تعلق جو ہے وہ رفتار کے ساتھ ہے۔ لہٰذا ہمیں آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ روشنی کی رفتار جو ہے وہ فی سیکنڈز میں ہزاروں میل کی رفتار سے جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے، اور روشنی آواز سے زیادہ جلدی جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے۔ جو بات سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے تو بہت پہلے قرآن ہمیں ایک تصور دے رہا ہے کہ نور جو ہوتا ہے وہ دوڑتا ہے، یعنی کہ وہ چلتا ہے اور اس کی ایک سپیڈ ہوتی ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ سپیڈ سے کیا مراد ہے، یا اس رفتار سے کیا مراد ہے، یا اس کے چلنے سے کیا مراد ہے، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا نور کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہوگا، اور اس پھیلاؤ کو بیان کرنے کے لیے یہاں پہ یسعی کا لفظ بیان کیا ہے۔ اس کی تائید جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا نور ایسا ہوگا کہ جو کہ صرف ان کے قدموں کے ارد گرد ہوگا، جیسے کہ ہم ایک ٹارچ جب آن کرتے ہیں تو ایک ہلکا سا روشنی کا بن جاتا ہے، تو کسی کا نور محض اتنا ہوگا، کسی کا ایسا ہوگا کہ جو کہ میلوں کی فاصلے تک ہوگا، کسی کا ایسا ہوگا کہ جو کہ شہروں تک پھیلاؤ رکھتا ہوگا۔ تو گویا کہ ہر انسان کا نور جو ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ آج دنیا میں جتنے بڑے واٹ کا بلب ہوتا ہے تو اس کی روشنی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو مومن جتنا اچھا اور کامل ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا نور بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اب اگلا سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ نور کیا ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن جیسا کہ ہمیں قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو نور کہا ہے، نبی علیہ السلام کو نور کہا ہے، قرآن کو نور کہا ہے، روح کو نور کہا ہے، علم کو نور کہا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کا بھی ایک نور ہوتا ہے۔ اب یہ ایمان کا نور جو ہوتا ہے وہ ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ گویا کہ جو انسان کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک نور داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ جب نور سینے میں آ گیا ہے تو کیا یہ ایک ہی کیفیت میں رہتا ہے یا یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے؟ تو جیسے ایمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، مختلف قسم کی سچویشن، مختلف قسم کے اعمال جو ہیں وہ انسان کے ایمانی لیول کو بہت اوپر بھی لے جاتے ہیں، اور کچھ غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے ایمانی لیول کو بہت نیچے لے جاتے ہیں۔ تو جب ایمان اوپر کے لیول کو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ نور بھی بڑھے گا، اور جب ایمان کا لیول نیچے ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ نور بھی کم ہوگا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں جب یہ کہا گیا ہے کہ مختلف انسانوں کا نور مختلف ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گھٹتا بڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ میں اپنے ایمان کے نور کو کیسے بڑھاؤں، یہ نور کیسے زیادہ ہوگا، یا جن لوگوں کا نور جو ہے وہ میلوں تک اور شہروں تک ہے ان کو یہ نور کیسے مل گیا؟ تو اس کا بڑا خوبصورت جواب مفسرین کرام یہ دیتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انسان جو عمل کرتا جاتا ہے تو اس کے ہر عمل سے اس کے سینے میں ایک نور پیدا ہوتا جاتا ہے۔ ہم ایمان لے کے آگے الحمدللہ، اس کے بعد میری ہر نماز میرے نور میں اضافہ کرتی ہے، میری ہر تلاوت، میرا ہر صدقہ، میرا ہر ذکر، میرا ہر نیک عمل، میرا اچھا بول، میرے اخلاق، یہ سب وہ اعمال ہیں جو کہ انسان کے نور کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد اپنی ایمانی کیفیت کو دیکھیں، اپنی دل کی کیفیت کو دیکھیں، تو کیا ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل کے نور میں اضافہ ہوا ہے، میرے دل کے سکون میں یا میرے ایمان کے لیول میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے؟ تو اگر الحمدللہ ہماری ہر نیکی جو ہے ہماری اس ایمانی کیفیت کو اگر بڑھا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں اس سے ہمارے نور میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت مبارکہ کی ترتیب کو دیکھا جائے تو پہلے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہی جو ہے وہ توبۃ نصوح کی بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس نور کی بات کی جا رہی ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ توبہ جو ہے اس ایمان کے نور کا دفاع کرتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گویا کہ ہمارا ایمانی لیول کم ہوتا ہے تو ہمارے نور کا لیول بھی کم ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان توبہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس نور کا دفاع کرتا ہے، اس کو کم ہونے سے روکتا ہے۔ پھر اس توبہ کے بعد انسان جو عمل
کرتا رہے گا اس سے ایمان اور اس کے ایمان کا نور جو ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ لہٰذا ایک خوبصورت تعلق ہے توبہ کا اور ایمان کے نور کا، کہ جب تک انسان توبہ کرتا رہے گا یہ نور انسان کے سینے سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جب انسان توبہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ کم ہوتا ہوتا جو ہے وہ سیاہ دل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ لہٰذا توبہ سے ایمان کا نور زندہ رہتا ہے، یعنی کہ اگر ہم نے اپنے نور کو اپنے اندر زندہ رکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں توبۃ النصوح کا عمل جو ہے وہ کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اعمال جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس نور کو آگے لے کر جائیں گے۔ اس زمن میں مفسرین کرام اس آیت کے متعلق ایک اور بہت ہی خوبصورت بات یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کے بعد جو ہے جنت کا ذکر کیا گیا ہے، اور جنت کے بعد جو ہے وہ پھر نور کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ توبہ کے بعد یا توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو جنت اور جو نور نصیب فرمائیں گے وہ ایک خاص قسم کے نور اور جنت ہوگی، اور یہ اس کو تب بھی حاصل ہوگی جب وہ توبہ کرے گا، کیونکہ آیت مبارکہ کی ترتیب یہی ہے کہ پہلے توبہ ہے، پھر جنت ہے، اور پھر اس کے بعد نور کی بات ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ جنت اور یہ نور ہماری منتظر ہے جب ہم توبۃ النصوح کر لیں گے۔ پھر آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون، اور یہ لوگ کہتے ہیں ربنا اتمم لنا نورنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو تمام کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دیں، انک علی کل شیء قدیر، کہ بے شک آپ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ایمان والوں کی دعا کہی گئی ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے کیا دعائیں مانگتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس نور کو تمام کر دے۔ قرآن پاک میں دو طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک کمال اور ایک تمام، یعنی کہ ایک اکمل اور ایک اتمام کے ساتھ۔ اردو زبان میں یہ کہیں کہ کسی کام کا مکمل کر لینا اور کسی کام کا تمام کر لینا، ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ تو ہم قرآن پاک کی خوبصورت جو آیت مبارکہ دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ جو ہے وہ اکمل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور نعمت کے ساتھ جو ہے وہ اتممت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ان دو الفاظ کا فرق کیا ہے کہ کسی کام کا تمام ہونا اور کسی کام کا مکمل ہونا۔ ہم کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے دیتے ہیں، وہ کام پورا کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے کام تمام کر لیا، مگر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کام کس معیار کا کیا ہے۔ تو اگر اس نے وہ کام جو ہے وہ پرفیکٹ انداز میں کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے کام کو مکمل کر لیا ہے۔ جب یہ معنی ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں تو پھر بڑا خوبصورت معنی ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ تکمیل کی بات نہیں کرتے بلکہ تمام ہونے کی بات کرتے ہیں۔ اس کا ایک معنی مفسرین کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ نور کی مشابہت ایمان کے ساتھ ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نور کی موت دینا، یعنی کہ ایمان کی موت دینا، کہ ہمارا زندگی کا جب خاتمہ ہو اور ہم اپنی زندگی جو ہے وہ تمام کر چکے ہیں تو پھر ہم اس نور کے اوپر، اس ایمان کے اوپر اپنی زندگی کو تمام کریں۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی بن سکتا ہے کہ نور کے حاصل کرنے میں اور ایمان کے نور کو بڑھانے میں ہم جو اعمال کرتے ہیں ان میں بہت ساری کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، بہت ساری غفلتیں ہوتی ہیں، اس لیے ہم پرفیکشن کا دعویٰ نہیں کرتے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے نور کو جو ہے وہ تمام کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد وقف لنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ ساری کمیاں اللہ تعالیٰ جو اس میں رہ گئی ہیں ہمارے نور میں، ہمارے ایمان میں، اللہ تعالیٰ ان کو آپ چھپا دیں، ان کو آپ معاف کر دیں۔ اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت قدیر کو لایا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کسی کو نور دینا اور کسی سے نور کر لینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور کس کو کتنا نور دینا ہے اور کس کو کتنا نور لے لینا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کیونکہ قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے کہ کس کا عمل کیسا ہے، اس کی کیا گہرائی ہے، اس کی کیا خصوصیت اور وسعت ہے، اس نے کس نیت اور سوچ کے ساتھ عمل کیا ہے۔ ہم کسی کو اس کے کسی عمل کا نور جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو اس عمل پہ اتنا نور ملا ہوگا۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ اس قدیر ذات کا کام ہے کہ کس کو کتنا نور دینا ہے۔ اور پھر بہت ہی اہم بات، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قرآن کو ہی نور کہا ہے اور نبی علیہ السلام کی ہستی کو نور کہا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ قرآن ہوگا اور جس کے پاس نبی علیہ السلام کی ہستی سے جتنا زیادہ تعلق ہوگا اس کے پاس یہ نور اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ پھر اس سے مزید خوبصورت بات مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میرا نور ہے، مگر آخرت میں یہ نور کس کے پاس ہوگا؟ یہ نور ایمان والے کے پاس چلا جائے گا۔ لہٰذا جس کے پاس جتنا زیادہ قرآن ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اتنا ہی زیادہ نور ہوگا۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مکمل قرآن کا ہی حافظ ہو اور مکمل قرآن کا ہی مفسر ہو تبھی اس کے پاس نور ہوگا۔ جس کے پاس جتنا بھی ہوگا
گویا کہ وہ اپنے دل میں اتنا ہی جو ہے وہ قرآن کا نور جمع کر رہا ہے۔ اب ہم یہ الحمدللہ ترجمہ کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، تو جتنا اس کا فہم ہمارے اندر آتا جا رہا ہے اور جتنا ہم نے اس کو سیکھ لیا الحمدللہ، تو گویا کہ اتنا نور جو ہے وہ ہمارے اندر جمع ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر بہت ہی خوبصورت بات یہ کہ نور کا اور جنت کے درجات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن نور ہے تو حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو جنت میں کتنے درجے دیے جائیں گے یا جنت کے کتنے درجات ہیں، تو حضرت اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جتنے قرآن کے حروف ہیں اتنے ہی درجات ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس قرآن کا نور جتنا زیادہ ہوگا اس کے پاس جنت کے درجات بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا شوق دے، اس کی محبت دے، اس کی چاہت دے کہ اس کی ایک ایک آیت جو ہم سمجھتے جا رہے ہیں، جس کو ہم سیکھتے جا رہے ہیں، تو گویا کہ یہ ایک نور ہمارے اندر جمع ہو رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت دیں تو گویا کہ ایک ایک آیت کے ساتھ جنت کا ایک ایک درجہ بھی جو ہے ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ کرے ہمیں اپنی اللہ کے ساتھ ایسا ہی حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے قرآن کے نور کو مکمل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔